اولڈم نارتھ آف انگلینڈ کے میئر ڈاکٹر زاہد چوہان نے مسلسل دوسری مرتبہ اولڈم بارو کونسل کا میئر منتخب ہو کر برطانیہ کی سیاسی تاریخ میں ایک منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا۔ Councillor Zahid Shoham, I am delighted to inform you that by the consent of the Council, you have been duly re-elected as Mayor of Oldham Metropolitan Borough for the forthcoming municipal year 24-25. ڈاکٹر زاہد چوہان بہت قابل باصلاحیت با کردار شخصیت ہیں۔ انہوں نے برطانوی سیاست میں اپنا ایک منفرد مقام بنانے کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بے گھر افراد کی چیریٹی کے ذریعے ہزاروں بے گھر افراد کی مختلف طریقوں سے مدد کر کے پوری دنیا میں شہرت اور عزت حاصل کی۔ ان کے بے گھر افراد کے لیے فلاحی خدمات پر انہیں چند سال قبل ملکہ برطانیہ کی طرف سے OBE کا اعزاز دیا گیا، جو ان کی شاندار فلاحی سماجی خدمات کا اعتراف ہے۔ ممتاز شخصیت چودھری افتخار احمد کے ہمراہ میئر آف اولڈم ڈاکٹر زاہد چوہان سے ملنے اور ان کا پنچایت ود اورنگزیب چودھری کے لیے انٹرویو کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ اولڈم پہنچنے پر میئر آف اولڈم ڈاکٹر زاہد چوہان نے اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر طارق چوہان کے ہمراہ ہمارا مرکزی دروازے پر استقبال کیا، گلے ملے اور ہمیں ویلکم کیا۔ ناظرین و سامعین، اورنگزیب چودھری کی طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ پنچایت ود اورنگزیب چودھری میں مہمان ہیں میئر آف اولڈم جناب محترم ڈاکٹر زاہد چوہان صاحب۔ ڈاکٹر زاہد چوہان صاحب، میئر آف اولڈم، میں آپ کو اپنے پروگرام پنچایت ود اورنگزیب چودھری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب، یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ آج میں اولڈم ان کی رہائش گاہ پہ آیا ہوں اور انہوں نے پنچایت ود اورنگزیب چودھری کے لیے ہمیں خصوصی وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور آئے، تشریف لائے۔ اس پہ میئر صاحب، آپ نے ایک بڑی تاریخ رقم کی ہے۔ برطانیہ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بار میئر بننا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی دوسری مرتبہ، دوسرا سال آپ کو دوبارہ میئر بنایا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو دوبارہ اعتماد کیا گیا؟ پوری کونسل نے، پوری جماعت نے آپ کو دوبارہ میئر نامزد کیا اور آپ منتخب ہوئے؟ مجھے ہماری کونسل کی جتنی اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کا اجلاس ہوا، اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن تھی، اور ان کا سب کا متفقہ ریکویسٹ آئے میرے پاس کہ آپ اگلے سال بھی میئر رہیں۔ یہ ان کا حسن اخلاق تھا یا ان کا اعتماد تھا میرے پہ، تو میں نے اپنی مرحومہ وائف کے ساتھ مشورہ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اگر آپ پہ اتنا اعتماد کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ ہمارا الیکشن ہوا اور اس میں متفقہ طور پہ ساری اپوزیشن جماعتوں نے، ہر ایک سنگل جو پوری کونسل نے؟ پوری کونسل نے جو ہے نا اس پہ مجھے دوبارہ الیکٹ کیا۔ کیا وجہ بنی؟ کیوں آپ پر دوبارہ اعتماد کیا گیا؟ آپ کی خدمات تھی پارٹی کے اسرار پر؟ کیا وجہ کیا بنی کہ آپ کو دوبارہ کہا گیا کہ آپ اسے کنٹینیو کریں؟ میرے خیال میں اس میں کافی سارے فیکٹرز تھے۔ ایک فیکٹر یہ تھا کہ obviously میں پچھلے سال کافی مصروف بھی رہا اپنے ذاتی وجوہات کی وجہ سے۔ دوسرا یہ تھا کہ کافی جو مجھے فیڈ بیک ملا جی کہ جو میں نے ایک بڑا فیئر طریقے سے اے پولیٹیکل لحاظ سے کونسل کو چیئر کیا اور ساری کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کیا رادر دین ایک کمیونٹیز کو اور کسی ایک جماعت کو، کیونکہ جب آپ فرسٹ سٹیزن ہوتے ہیں کسی بھی کونسل کے، میٹروپولیٹن برا اولڈم کا بہت بڑا ایریا ہے، تو آپ اس میں بے شمار کمیونٹیز ہیں، بے شمار سیاسی جماعتیں ہیں، تو پھر آپ ان سیاسی جماعتوں کی یا سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے جو آپ فیصلے کرتے ہیں اور اپنے ایکشن سے ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ساری کمیونٹیز برابر ہیں، جو مرضی ان کا کلر ہو یا ریلیجن ہو یا ریس ہو یا کچھ۔ برطانیہ کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ کہا گیا ہے کہ آپ اسے کنٹینیو کریں۔ کنٹینیوسلی سیکنڈ ایئر جو ہے نا، میرے خیال میں کووڈ میں جب کونسلس کچھ بند تھی تو اس ٹائم کچھ ہوا تھا، لیکن مجھے یہ باعث عزت ہے، باعث اعزاز ہے، نہ صرف میں سمجھتا ہوں اولڈم کے لیے، یہ پورے برطانیہ کے لیے اور اہل کشمیر کے لیے بالخصوص، کہ ان کا تعلق اہل کشمیر سے ہے، میرپور سے ہے، میرپور کے یہ عظیم سپوت ہیں۔ میئر صاحب، آپ نے بحیثیت میئر اپنی خدمات سر انجام دی، آپ کی بڑی خدمات ہیں، سیاسی خدمات ہیں، آپ کی اس ملک کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، آپ نے چیریٹی کے حوالے سے بڑا کام کیا، ہوم لیس جو ایک چیریٹی تھی، جو ہوم لیس لوگ ہیں، آپ نے ان کو بڑا پروموٹ کیا اور آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا۔ تو جو آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائزیشن ملی، پھر آپ کو لوکلی ملی، نیشنل سطح پر ملی، ان تمام ریکگنائزیشن کو، اس تمام اچیومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ریکگنیشن ایک بائی پروڈکٹ ہے آپ کے کاز کے لیے، کہ آپ کی کاز کیا، آپ کے انٹینشنز کیا، آپ کی نیت کیا کیا کرنے کی۔ تو میری نیت تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ آگے بھی، کہ میں انسانیت کی خدمت کروں اور بلا تفریق خدمت کروں، اور کسی رنگ، نسل
اور اس کی بیس پہ ڈیوائڈ نہ کروں لوگوں کو، اور جہاں پہ بھی میرا ہو سکتا ہے، جہاں پہ بھی میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، وہ کسی بھی جگہ پہ ہوں، جو بھی ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے وہ صرف ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں ہے، اس ملک میں بھی ہیں، جیسے ہوملیس صاحب نے بھی ذکر کیا، ایسے لوگ جو فیلڈ اسائلم بے گھر ہے ان سیکرز کے ہیں، پاس، بے بالکل۔ گھر لوگ ہیں، بہت سارے ایسے طبقے ہیں، اسی طرح چائلڈ پاورٹی ہے یہاں پہ، تو جتنی بھی ایسی کازز ہیں اور انجسٹس ہے جہاں پہ بھی، وہاں پہ میرا یہ ایک وہ اپنا ایک میری خواہش ہے اور رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کروں گا کہ اس پہ کریں۔ تو جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے ہم آہنگ لوگ، ہم ذہن لوگ ملتے ہیں اور ایک قافلہ بنتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا، ان ساتھیوں کا، دوستوں کا، جنہوں نے بڑا تعاون کیا اور وہ ساتھ چلے اور انہوں نے سپورٹ کی ہمیں، اور اس کی وجہ سے پھر ایز اے بائی پروڈکٹ یہ آپ کو باقی ریکگنیشنز وغیرہ ملتی رہتی ہیں۔ تو بے گھر افراد کی چیریٹی کے حوالے سے جو آپ نے خدمات سر انجام دی، ان کے حوالے سے آپ نے انہوں انٹرنیشنلی آپ کو ریکگنیشن ملی اور آپ نے انہوں اجاگر بھی ان کے ایشوز کو، ان کے مسائل کو آپ لے کر آگے بڑھے۔ تو سیاست اور ساتھ یہ خدمت خلق، یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہیں؟ میرے خیال میں تو دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اگر سیاست میں بھی آپ کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پالیسی چینج کر سکیں، آپ عوام کو ریپرزینٹ کر سکیں، آپ ان کے مسائل سمجھ سکیں اور ان مسائل کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ دیکھیں پہلی بات ہے کہ آپ مسائل سمجھ سکیں، تو مسائل سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام میں جائیں۔ جب لوگوں کے عوام میں پاس جائیں گے، ہم تو بڑے فارچونیٹ لوگ ہیں کہ ہمیں اس طرح سٹرگل نہیں کرنا پڑا زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، تو مسائل سمجھیں اور پھر کریں، اور یہ وہی کام چیریٹی میں بھی ہے، کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے، دونوں عوام کی خدمت ہے۔ پر آپ نے ماشاءاللہ آپ کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے، تو آپ نے کراسی سائڈ بلا تفریق رنگ و نسل مذہب، اسی طرح جس طرح پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی میں آپ مقبول ہیں، اسی طرح دیگر اقوام مذاہب و رنگ نسل کے حوالے سے لوگوں کی بڑی پازیٹیو رائے ہے آپ کے حوالے سے۔ تو آپ نے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر آپ نے جو اس حوالے سے خدمات سر انجام دی، تو یقینی طور پر ایک بڑا کام ہے۔ تو آپ نے کس طرح تمام لوگوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے، اور اس حوالے سے آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیں جی، جب آپ اپنے ایکشن سے ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ آپ ٹرولی بلیو کرتے ہیں کہ ہم سب ایکول ہیں، اور آپ لوگوں میں ٹالرنس ہے آپ کے پاس کہ آپ لوگوں کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اپنے اوپینین ان پہ فورس نہیں کرتے۔ فلسطین کے حوالے سے کہ بڑا ایشو تھا ہماری کمیونٹی میں، بڑی غم و غصہ تھا، بڑی ایک سخت تشویش پائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ مسئلہ دیکھیں فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ بڑا کلیئر ہے اور ویل ایکسیپٹیڈ جو ہے نا، وہ ایک نیریٹو ہے انٹرنیشنلی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، کہ دونوں ممالک جو ہے نا، اور کشمیر کا بھی اسی طرح۔ ہم آج کل کشمیر کی بات کرنا بھول گئے ہیں اکثر لوگ، تو کشمیر میں بھی وہی پرابلم ہے، اور کشمیر میں بھی ہمارا ایک اسٹیبلش ہوا ہے کہ حق خداریت کا آپ کو ہونا چاہیے، اور ایز اے ڈیموکریٹ ہم تو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہی موقف ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور ارسپیکٹو آف جس بھی آپ پارٹی میں، کہ فلسطین کا 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، اور کشمیر کا بھی سولوشن یہ ہے کہ فلسطین ان کے کا حوالے حق سے ہو۔ جو ریکگنائزیشن کے حوالے سے تمام مملک اسے تسلیم کر رہے ہیں، برطانیہ کی طرف سے بھی یہ نوید آئی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اسے تسلیم کیا جائے گا، تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت مثبت عمل ہوگا، اور اس سے فلسطین کی کاز کو فائدہ ہوگا اور مڈل ایسٹ